سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے کہ حالات کیسے بھی ہو انسان کو کامیابی کی راہ میں کبھی ہار نہیں ماننا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوششیں تو کرتے ہیں لیکن لمبے عرصے کے بعد وہ تھک جاتے ہیں اور گیو اپ کر جاتے ہیں، ہار مان جاتے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں راستہ دکھائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم ضرور ان کو راستہ دکھائیں گے، بلکہ فرمایا ہم ضرور انہیں راستے دکھائیں گے۔ اگر وہ کوشش اور محنت کر رہے ہیں تو صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں اپورچونٹی ان کے سامنے ہوگی، بس شرط یہ ہے کہ وہ محنت کرتے رہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ محنت کرتا ہے دین کے لیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نہیں بلکہ راستے بنا لیتا ہے۔ اور یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوا ہوگا جس نے محنت کی اور ہار نہیں مانا۔ اور ایسی صورت میں اینڈنگ یہ ہوئی کہ آج اس کے پاس اتنی اپورچونٹی ہے کہ وہ دوسروں کو کام پہ لگا رہا ہے، دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے، دوسروں کو موٹیویٹ کر رہا ہے۔ تو بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر آپ کو نظر آتے ہیں، ان میں زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے محنت کی، ہار نہیں مانی، اور اس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثمرہ دیا، جو پھل دیا، جو کامیابی دی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لوگوں کے سامنے آئے اور ان کے سامنے لوگوں کو حوصلہ دیا کہ حوصلے پر ہی سب کچھ نربھر ہے۔ اگر ہمم اور حوصلے نہ ہو تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بندہ یہیں پر ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں کئی سالوں سے محنت کر رہا ہوں لیکن وہ کامیابی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں مل رہی، میں وہ اچیومنٹ نہیں حاصل کر پا رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایسی بات پر کہ جو کامیابی آپ چاہتے ہو نہیں مل پا رہی ہے، ہمیں کام ہی کرنا چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں محنت کر دینا چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرنے کا میرا دل ہے، میں دل و جان سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتا۔ کبھی نہ کبھی ایسے کام میں، سفر میں اٹک جاتا ہوں کہ جس کی بنیاد پر نماز نہیں پڑھ پاتا۔ ایسے ہی میں ہر سال پلان بناتا ہوں کہ اس سال حج پر جاؤں گا، پیسے بھی جمع کرتا ہوں لیکن بالکل ٹائم آنے سے پہلے ہی پیسہ میرا کہیں لگ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اور حج کے لیے شرائط یہ ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو، مال و دولت جس کے پاس ہو وہی جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اس کے سامنے آتی ہے تو وہ سال، 2 سال یا مہینہ 2 مہینے محنت کرنے کے بعد گیو اپ کر جاتا ہے کہ اب مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں نماز کی پابندی کروں، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی سال تو حج پر چلا جاؤں، لیکن آج 4 سال ہو گئے ہیں لیکن میں حج پر نہیں جا پایا۔ میں نماز پڑھنے کی کوشش کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن مشکل ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی جس کی بنیاد پر میں نماز میں حاضر نہیں ہو پا رہا ہوں۔ اسی طرح میں کسی نہ کسی سبجیکٹ میں محنت کرتا ہوں لیکن پوری محنت کرنے کے باوجود، کئی مرتبہ ایگزام دینے کے باوجود میں فیل ہو جاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے معاشرے سے جڑی ہیں، جو اچھائی کی دعوت دیتی ہے، سب کا سب دین ہے، یہ سب کا سب دین ہے۔ آپ پیسہ کمانے نکلتے ہیں، حلال کمائی کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یہ دین ہے۔ حرام کمائی یہ دین کی مخالفت ہے، اور حلال کمائی یہ دین ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے درمیان انسان ٹوٹ جاتا ہے کہ میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں اور میں آخر میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، اور کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، کامیابی کا جلدی مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا مناسب وقت میں ملنا یہ کامیابی ہے۔
ہم یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے جلدی مجھے کامیابی مل جائے، 25 کا ہو گیا، اب کب کروں گا شادی، اور شادی سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اچھا جاب مل جائے، ویل سیٹ ہو جاؤں تب میں شادی کروں. لیکن 30 کے ہو گئے ابھی تک کہ ہم سیٹ نہیں ہو پائے، سٹیبل نہیں ہو پائے اپنی زندگی میں، تو ہم سوچتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہو جائے. آپ کو نہیں پتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 50 اور 60 میں پیسہ کمانے لگتے ہیں. غریبی میں اپنے بچوں کو ان لوگوں نے بڑا کیا، ان کی قسمت میں اس وقت لکھا تھا. آپ سوچتے ہوں گے اس میں کیا حکمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یہ آپ نہیں جان سکتے. اور جسے 50 سے 60 سال کی عمر میں کامیابی ملی، اس کے بچے کو جوانی سے کامیابی مل گئی، اس میں بھی حکمت ہے. تو اس کے اندر حکمت یہ ہے، باپ کے اندر حکمت یہ تھی کہ تم غور کرو اللہ کی حکمت میں، اور اس کے بچے کو جوانی میں کامیابی دے کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارے بچے کو جوانی میں ہم نے مال دولت دے دیا، ہر طرح کی کامیابی دے دی، آج وہ بے راہ رو ہے، آج وہ راستے پر نہیں ہے. کیوں؟ بغیر محنت کے ملی. اور تم کو ہم نے محنت کرنے پر مجبور کیا، تم نے محنت کیا، تم نے دیکھا کہ ایک ایک روپیہ کیسے کمایا جاتا ہے، تو تم نے اس کی قدر کی اور تم راستے پر رہے. یہ حکمت کب سمجھ میں آئی؟ آنے والے 40 سال کے بعد، جب اس کا بچہ نوجوان ہوا تو اس کو پتا چلا یقیناً اگر میرے بچے کی طرح مجھے بھی جوانی میں بغیر محنت کے کامیابی مل جاتی تو شاید آج میں دنیا میں تو رہتا لیکن دنیا والوں کا نہیں رہتا. اسی لیے جو کامیابی ہم کو مل رہی ہے، دعا یہ کرے کہ مالک جو وقت مناسب تیرے نزدیک میرے لیے ہو اس وقت تو عطا فرما. لیکن ہمت نہیں ہارنی، کوشش کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ دوڑتا کتنا ہے، اس کا دوڑنا دیکھتا ہے. وہ جتنا دوڑے گا اس حساب سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا. سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم مثال ہے. صفا اور مروہ کا چکر کیوں لگا رہی تھی؟ کیونکہ آپ کو اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلانا تھا. 2 قطرے بھی اگر مل جاتے اس چکر سے تو ان کا کام ہلکا ہو جاتا، وہ کامیاب ہو جاتی اپنے اس دوڑ میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دوڑو، یہاں بیٹھ کے دعا مت مانگو. دعا مانگ لیے ہو، اب دوڑنا شروع کرو، محنت کرو. دوڑنے لگی، دوڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ سیدنا اسماعیل کے پیر مبارک سے وہ پانی نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کامیابی تو ہم نے تمہارے پیروں کے نیچے رکھی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم دوڑ کر دکھاؤ، تم محنت کر کے دکھاؤ. یہ کبھی مت سوچنا کہ میں جو کچھ لوگ سفر کرتے ہیں، بڑی بڑی دور سے آتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں، ڈے نائٹ ان کا جانا آنا ہوتا ہے. 1 سال 2 سال کے بعد وہ سوچتے ہیں کیا پوری زندگی میں اسی طرح اپ اینڈ ڈاؤن کرتا رہ جاؤں گا؟ کیا میری زندگی میں کامیابی نہیں ہے؟ تو انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں زندگی بھر یہ کرنے کے لیے نہیں بنا ہوں. کامیابی میرے رب کے پاس قدموں کے نیچے ہے. بس مسئلہ کس بات کا ہے؟ یقین کا. جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب وہ ہے جو پیروں کے نیچے کامیابی رکھنے والا ہے، تو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اس کو اس طرح اپ اینڈ ڈاؤن کریں گے جیسے سیدہ حاجرہ نے صفا مروہ پر دوڑ لگائی. یہ سوچیں گے ہم تو 7 چکر لگانے کے لیے نکلے، اور پھر وہ تکلیف کچھ بھی نہیں رہی. اور یقیناً اگر آپ سوچئے کہ اگر اس سال ہزاروں کی تعداد میں اپ اینڈ ڈاؤن کرنے والے ٹرینوں میں آتے ہیں، اگر ان کو کامیابی نہ ملے تو نیکسٹ ایئر پھر اتنے ہی لوگ آنے والے ہیں جو پڑھ کر آتے ہیں، وہ جاب کرنے لگتے ہیں. تو آپ سوچئے وہ ٹرین اتنا بار اٹھا پائے گی، اتنا بوجھ اٹھا پائے گی؟ کبھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال جتنے لوگ آتے ہیں اس میں آدھے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقی دے دیتا ہے. کوئی فورن سیٹ ہو جاتے ہیں، جو کاروبار سیٹ ہو جاتا ہے، کوئی سیٹل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نئی کھیپ آتی ہے اگلے سال کی، نئے تعلیم یافتہ لوگ آتے ہیں، کامیاب ہو گئے اسکول سے کالج سے، تو اب جاب کرنا شروع کریں. جب آپ سفر کرتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ نئے لوگ کہاں آ گئے، نیا چہرہ کہاں آ گیا. تو جو اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 40 سال سے سفر کر رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے، ان کا بیگ ان سے زیادہ بوڑھا ہو گیا، جس کو ڈھو کر وہ گھومتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ جان لیا تھا بس یہی ہماری زندگی ہے، ہم کو کہاں کامیابی ملے گی، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی میں ڈھال لیا، آج وہی محدود رہ گئے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں ابروڈ جانا چاہتا ہوں، آپ جائیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ ہمت پکی ہونا چاہیے، حوصلہ اونچا ہونا چاہیے. سیدنا نوح علیہ السلام 900 سال، 9 مہینہ اور 9 سال نہیں، 900 سال
9 صدی آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے دین کی کہ آ جاؤ اللہ کو مان لو، اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد جب کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا، اور جب طوفان نوح آیا تو کشتی میں جو سوار ہوئے وہی لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا تھے۔ وہ کتنے تھے؟ 900 سال کی محنت کتنی ہوگی آپ سوچئے۔ 900 لوگ تو آئے ہوں گے، 15 لوگ۔ اب آپ سوچئے کہ 900 سال وہ کتنی محنت کی ہوں گی، اور محنت کرنے میں کچھ نہیں ہے، ہم جا کے اپنا کام کر کے آ گئے، لوگوں کو دعوت دے دی، لیکن اس سے بہت زیادہ آدمی ٹوٹ جاتا ہے جب اس کو حوصلہ افزائی نہیں ملتی، جب اس کو فیڈ بیک نہیں ملتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ یار میں اتنی محنت کر رہا ہوں، کوئی تو ریپلائی آنا چاہیے، کوئی تو ری ایکشن ہونا چاہیے۔ جب یہ نہیں ملتا انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو اللہ سے جڑا ہوتا ہے وہ 900 سال تک بھی محنت کرتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی بعید نہیں۔ اس کو پتا ہے میرے رب کے نزدیک کوئی بھی چیز دور نہیں ہے، ساری کامیابی پیروں کے نیچے ہے، بس ایمان اس پر رکھنا ہے۔ پھر دیکھیے آپ کے گھر میں بیٹھے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے دولت کمائیں گے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے عزت کمائیں گے، جبکہ آپ 4 سال سے اپ اینڈ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ وہ چاہے تو آپ کو گھر میں رزق دے سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس کی ذات پر بھروسہ ہونا۔ جب تک بھروسہ نہیں ہوگا، بے بھروسہ ہوں گے، نا امید ہوں گے، تو آپ آلس کریں گے، سستی کریں گے، اور اس کی وجہ آپ خود ہوں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والا وہی انسان ہے جو اس کی ذات پر بھروسہ رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ضرور ہم انہیں راستہ دکھائیں گے، اور ایک نہیں، راستے دکھائیں گے۔ اور پھر وہ دنیا والوں کو راستے دکھاتا ہے، اور لوگ حیران ہو جاتی ہے۔ ایک درخت کو آپ کو دیکھیں، ایک درخت کی شاخ جب سوکھ جاتی ہے تو وہ ٹوٹ کر گر جاتی ہے، تو کیا درخت بڑھنا چھوڑ دیتا ہے؟ درخت بڑھتا رہتا ہے، اس سے اچھی شاخیں آتی ہیں، اس سے مضبوط شاخیں آتی ہیں، لیکن وہ بڑھنا چھوڑ نہیں دیتا، لیکن بڑھتا رہتا ہے۔ ایک پرندہ ہے جو ہوا میں اڑتا ہے، اس کے پنکھ پر اگر ٹوٹ کر گر جائے تو کیا وہ پرواز کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اڑتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے وہ پر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی، جب ہم کھیتوں میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوتے ہیں، جب بہت تیز ہوا چلتی ہے تو وہ اس ہوا کے ساتھ ممزوج ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جھکتے ضرور ہیں، لیکن جیسے ہی ہوا کم ہوتی ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کامیابی، ہم یہیں اگے، یہیں ختم ہو جائیں گے، تب بھی ہم ہار نہیں مان رہے۔ تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل مخلوق بنایا، تم کیسے ہار مان سکتے؟ تو ہمیشہ یاد رکھے، جو کامیاب انسان بننا چاہتا ہے اسے پھسلنا ہوگا، جو شہسوار بننا چاہتا ہے اسے شکست کھانی پڑتی ہے، جو کامیاب انسان بننا چاہتا ہے اسے زندگی میں بہت ساری ناکامیاں دیکھنی پڑتی ہے، تبھی جا کے وہ کامیاب بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کامیاب انسان پہلے ناکام تھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں سبق ملا، سبق آپ کو ناکامی سے ملتا ہے، ناکامی سے اچھا سبق کوئی نہیں ہے، اور یہ اسی کے لیے سبق ہے جو اسے سبق سمجھتا ہو، اور جو ناکامی کو ناکامی سمجھتا ہو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو ناکامی کو سبق سمجھے، درس سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ترقی دے دیتا ہے، اور پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دور ہو گئے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کئی سالوں تک آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن آپ ہمیشہ یہی بولتے تھے مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ والے تھے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا، امید تھی کہ میرا بیٹا ہے۔ جب وہ لوگ جاتے تھے اناج لینے کے لیے، کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میرا یوسف وہاں ہے، ڈھونڈنا، تو وہ کہتے تھے ابا آپ کوئی پرانی معاملات تو سوچ رہے ہیں، جو چیز ہو چکی ختم ہو گئی، ابھی بھی آپ یوسف کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ سارے بھائی یہ سوچتے تھے کہ یوسف علیہ السلام ختم ہو چکے ہوں گے، لیکن باپ کی امید مضبوط تھی اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ آخر میں کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام صرف نہیں ملے، بلکہ یوسف ایک بادشاہ کی صورت میں نظر آئے۔ تو بندہ جب امید رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انہونی کر دیتا ہے، جو چیز انہونی ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے ممکن کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور اس کے بعد اٹھے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم گر گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے زخموں پر پٹی باندھیں
آنسوؤں کو پوچھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور اپنے کام کو کنٹینیو کرے۔ یقیناً آپ کام کرنے میں اتنے ٹوٹتے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کام پر جاتے وقت آنسو ان کی آنکھوں سے نکل جاتے ہوں گے کہ میں کتنے سالوں سے میں محنت کر رہا ہوں لیکن آج وہاں تک نہیں پہنچ پایا۔ لیکن اس سے یقین رکھنا چاہیے کہ یہ آنسو ایسے ہی ضائع نہیں ہوں گے۔ کب؟ جب کہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہوگا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، آنسو وہ پوچھے، بیگ اٹھائے، کاروبار کے لیے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور نازل ہوگی۔ تب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں خوب کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔